میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اس ہفتے بھی دو بڑی اہم خبریں اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ براڈ شیٹ کا جو تنازع ہے، جو ایک کاوہ موسوی صاحب نے انٹرویو دے کے اس کا ایک نیا باب کھولا تھا، وہ بھی ایک دوسرے رخ کی طرف جا رہا ہے کہ جب اس کی تفتیش کرنے کے لیے حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے، اب اس کے سربراہ جو ہیں وہ متنازع ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی اپنی طرف سے مسلسل ڈیفلیکشن تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہوئے کہ پی ایم ایل نون کتنی چور ہیں، پیپلز پارٹی کتنی ڈاکو ہیں، اور ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ خود کتنے خراب ہیں۔ لیکن اپنے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس کے جواب جو ہیں وہ دوسروں کی برائیوں میں ہی انہیں نظر آتے ہیں۔ ان دونوں پہ ہم بات کریں گے، اور پھر ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات کریں گے، جو کہ اب پوری مجموعی طور پہ ایک جمعیت علماء اسلام لگ رہی ہے، اگر کچھ لگ رہی ہے۔ اس کے حصے جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی نے کر ہی دیے تھے، اور اس کی جو مزید تابوت میں کیلیں ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی ریلیز، اور انہوں نے جس شکل کی ریلیز اس کے بعد اس کے لیے کی ہیں، تو اب یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کم اور ایک فضل الرحمان صاحب کا اپنا ذاتی پلیٹ فارم زیادہ لگ رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے شو کے اندر۔ ہم اس پہلی سیگمنٹ میں لیکن براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کر لیں، جس کے اندر ایک صاحب کاوہ موسوی سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے غریبوں کا بہت درد ہے اور بہت دکھ ہے، اور مجھے جو یہ پیسے ملے ہیں اس درد اور دکھ کی وجہ سے، وہ میری بڑی محنتوں کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور پاکستان کے خلاف جو ہائی کمیشن کے 28 ملین پاؤنڈ کا رقم پہلے اٹیچ کر دی گئی تھی، پھر پاکستان نے ادا کی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پاکستان کے لٹیروں کے پیسے ہیں، غریبوں کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ وہ پیسے ہیں، انہوں نے وضاحت کی بعد میں، کہ جو لٹیروں سے ہمارے پاس آ جاتے اگر ہم صحیح کام کرتے، اور یہ پاکستانی عوام کے پیسے نہیں ہیں۔ جبکہ جب آربیٹریشن ایوارڈ سامنے آیا تو یہ صاف پتہ چلا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو جس وقت براڈ شیٹ کام کر رہی تھی اس وقت تو پلے میں ہی نہیں تھے، اور پلے میں بعد میں اس لیے صرف آئے اس لیے کہ ہماری اپنی جے آئی ٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رقم ہے جو شریف خاندانوں کی ہیں اپنی، اور یہ حجم ہے ان کی ذاتی فارچون کا، جس کو پھر پاکستانی حکومت نے بذات خود براڈ شیٹ کے آربیٹریٹر کے سامنے جا کے اس رقم کی نفی کی۔ جن رقوم کی بنیاد پر ہم شریف فارچون کو کیپچر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، انہی رقوم اور اسی جثے کو پاکستانی حکومت نے ہی براڈ شیٹ کے آربیٹریٹر کے سامنے جا کے نفی کی، اور ان کی نفی کو مانا بھی گیا، اور تقریباً 10 گنا کم کیا گیا اس شریف فارچون کو۔ اور پھر بھی براڈ شیٹ کو جو پیسے ملے اس میں 98% سے زیادہ وہ پیسے ہیں جو کہ پاکستانی حکومت کیونکہ شریف فارچون کے پیچھے جا رہی تھی اور جاتے جاتے رک گئی تھی، یا پھر جا سکتی تھی اور جا نہیں رہی تھی، اس وجہ سے، کیونکہ براڈ شیٹ کو ہم نے کیا صحیح سمجھتے ہوئے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک اگریمنٹ معاہدہ ایسا کیا جس کے اندر ان کو تاحیات حق تھا کلیم کرنے کا، اور وہ معاہدہ ایسا تھا کہ جس کی جورسڈکشن بھی باندھی ہوئی نہیں تھی، اور وہ معاہدہ ایسا تھا جس سے نکلنے کے لیے ہم نے غلط براڈ شیٹ کو پیسے دے کے ہر جانا دینے کی کوشش کی۔ مطلب ہم نے نااہلی ایسی کی کہ ان کاوہ موسوی صاحب کی براڈ شیٹ کو آج ہمارے اوپر 28 ملین پاؤنڈ کا حق مل گیا، لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ ہمارے غریبوں کا پیسہ نہیں ہے، یہ دراصل سے باہر ہے۔ بہرحال اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہماری حکومت نے سوچا کہ ہم ایک ریٹائرڈ جج لگائیں گے۔ ریٹائرڈ جج لگایا انہوں نے جسٹس عظمت سعید صاحب کو، جو کہ نہ صرف نیب کی پروسیکیوٹوریل ہائرارکی کا حصہ تھے جس وقت یہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے، بلکہ اس کے بعد جس جے آئی ٹی کے رقوم کی وجہ سے براڈ شیٹ جیتی ہے، اس جے آئی ٹی کے بانیوں میں سے ایک جج بھی تھے، اور ان کے جو بیانات ہیں شریف خاندان کے حوالے سے وہ ان کے ڈیسیجنز میں بھی صاف آیا ہے۔ لہٰذا پاکستانی مسلم لیگ نون کا ایک واضح موقف ہے ان کے حوالے سے جو احسن اقبال صاحب نے عیاں کیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی بار کونسل نے، پاکستان کے وکلاء برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے۔ وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ سٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا۔ وہ اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے۔ براڈ شیٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایڈوانس میں ادائیگی کر دی گئی۔ ہاں وہی صاحب، یہ اب تو واضح طور پہ ایک اپوزیشن آ گئی ہے
عظمت سعید صاحب جو ہیں ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو برطرف کر دیں گے، لیکن میرے علم میں تو کم از کم نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے کا اعلان کیا ہو. مجھے ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس کی بات کی تھی. کیونکہ براڈ شیٹ پہ آپ کی کافی ریسرچ ہے، آپ بہت تیاری سے اس پہ آتے ہیں. میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جس میں آئی تھنک کہ ویور کے لیے معاونت ہو جائے گی کہ جو سوال جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئرلی نہیں کیے جا رہے، ان کا شاید ان کو تھوڑا سا پتہ چلے، کیونکہ یہ بہت اس پہ بڑا ایمفیسس رہا ہے کہ پیسے کیوں دے دیے اور پیسے ضائع ہو گئے عوام کے. اس پہ ایمفیسس رہا ہے کہ مساوی صاحب کتنے فراڈ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو پاکستان کی عوام کا درد ہے یا نہیں ہے. لیکن کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے کرتا ہوں. شروع اس سے کریں گے جعفری صاحب کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ اب کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہمیں کدھر لے جانے کے لیے، کیونکہ اب دیکھیں اس پہ جو کمیشن بن گیا ہے یہ ایک بڑی دس از گوئنگ ٹو بیکم اے بگ ڈیل ناؤ. ان دا پاسٹ جو بھی ہوا اکاؤنٹیبلٹی کی مد میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی نہیں ہوئی، یہ سارے معاملات جو ہیں آر ناؤ گوئنگ ٹو کم ٹو ہیڈ. یعنی نواز شریف صاحب کو جو 1999 میں برطرف کیا تھا نا جعفری صاحب، وہاں سے نیب اکاؤنٹیبلٹی بینگ یوزڈ فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ناٹ، یہ سارے معاملات جو ہیں اب ڈیبیٹ میں رہیں گے اور ہو سکتا ہے اگلے الیکشن تک بھی ڈیبیٹ میں رہیں. تو وہاں پہ کچھ چھوٹے میرے پھر سوال ہوں گے، and I will come back to these bigger questions, but چھوٹے سوال یہ ہوں گے کہ کہاں یہ ایک اتنی بری ڈیل جو کہ صرف اگریمنٹ میں بیڈ ڈیل ہمارے لیے نہیں تھی، لیکن غلط اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کے بعد جو ہم نے پھر اس کو ریکور کرنے کی کوشش نہیں کی، جو ہم نے آربیٹریشن ایوارڈ کو پوری طرح کنٹیسٹ اپیلیٹ سٹیج پہ پوری طرح نہیں کیا، اگریمنٹ میں اپیل کا پروویژن بھی ویو کیا، اور پھر جا کے یہ آرگیو نہیں کرنے کی پوری طرح کوشش کی، اور ایٹ لیسٹ اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی کہ یہ ایکچولی جے آئی ٹی پر بیسڈ آربیٹریشن ایوارڈ غلط ہے، کیونکہ جے آئی ٹی ہائپوتھیٹیکل پوٹینشیل ایسٹس کے حوالے سے تھی اور لہٰذا یہ اس طرح کا ایوارڈ نہیں آنا چاہیے تھا. تو اب یہ جو کچھ سوالات ہیں، اور کلمنیٹ میں کروں گا عظمت سعید صاحب کے سوال سے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو پہ حکومت بضد کیوں، اور جسٹس صاحب خود بضد کیوں؟ مطلب دیکھیں، ایک بڑی عزت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے، وہ ایک بہت مائناز جج تھے، مطلب ہی واز اے فیمس جج، ہی واز اے سینئر جج. کیوں وہ چاہیں گے کہ ان کی ریپوٹیشن اس طرح ٹارنش ہو، وہ اتنی ڈیبیٹ اور کنٹروورسی کا حصہ بنے اتنا؟ واٹس ان اٹ فار ہم؟ وائی از ہی اسٹل ان دس؟ خود کیوں؟ صحیح بات ہے، میرے خیال سے ان کو نہیں، ثاقب نثار صاحب کو سربراہ بنا دینا چاہیے براڈ شیٹ کمیٹی کا. اب دیکھیں اب آپ چھیڑ رہے ہیں، دیکھیں اب تو شروع اس سے کرتے ہیں. سر جعفری صاحب، why broadsheet now and where is this taking us? What do you see? Because this is not ending now, this is only starting. جی دیکھیں وحید صاحب، میرے خیال سے کوئی اس میں کنسپریسی نہیں ہے. براڈ شیٹ لیے کہ ہماری حکومت نے ٹال مٹول تمام بین الاقوامی معاہدوں کے حوالے سے جو آربیٹریشنز ہماری چل رہی ہیں، جو اس سے زیادہ بڑے رقوم کی چل رہی ہیں، جو ریکوٹک کی ہم نے دیکھا ہے، جو کارکے کا ہم نے دیکھا ہے، سب کچھ میں ہم وہی تاخیر حربے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ٹال مٹول جو ہے یہ دنیا بھر کے بین الاقوامی کورٹس میں اور کمرشل کورٹس میں نہیں چلتی. تو لہٰذا یہ ہم ٹالتے 2008 سے 2018 تک تو لے آئے، لیکن پھر جب ایک اٹیچمنٹ آرڈر نکل آیا ہماری اساسوں کے خلاف، تو پھر کچھ ہونا تھا، اور پھر وہ ہوا اس طرح کہ ہم اپیل ہارے اور اٹیچ ہوئی ہماری اکاؤنٹ. ان کو پتہ کیسے چلا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں 28 ملین پاؤنڈ تھے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پتہ چل گیا ان کا حق تھا ان پیسوں پہ. جائز حق تھا یا ناجائز حق تھا ایک الگ بات ہے، لیکن پھر انہوں نے جب وہ پیسے، آپ کی جب ہائی کمیشن کی اکاؤنٹ سیز ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر بات تو کھلنی ہوگی. تو where is this taking us now? آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا ہم یہ اگلے الیکشن تک جو پورا نواز شریف، دیکھیں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو 99 سے یہ جو سارے نیب کے نواز شریف صاحب کا کی جو پولیٹیکل لیگیسی آگے نظر آ رہی تھی، یہ چیز اس پہ امپیکٹ کر سکتی ہے، یا وہ ایگزونریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد. دیکھیں بھائی صاحب، ایگزونریٹ تو وہ نہیں ہو سکتے. ول اٹ بی مور امپورٹنٹ کہ ان کے پاس کچھ جائیداد ہے جو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے، اور ول اٹ بی مور امپورٹنٹ کہ یہ جو ان کو پکڑنے کا سلسلہ 99 سے چل رہا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا، کہ ان کی ایسٹس جو پوٹینشیل ایسٹس، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھا، ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھا. ان اثاثہ جات کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، لیکن ان اثاثہ جات کی آئیڈینٹیفیکیشن کولڈ ہارڈ فورینسک اکاؤنٹنگ تھی. یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ 53 ملین ڈالرز کے وہ گھر ہیں ان کے. یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ جس زمانے میں یہ گھر بنا رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے نہیں میرے ابا کے ہیں، نہیں میرے بچوں کے ہیں،
نہیں میرے بھائی کے ہیں، جو بھائی اس میں رہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں میرے دوسرے بھائی کے ہیں، وہ کہہ رہا تھا نہیں رینٹ پہ ہیں. تو یہ ان کی بیوقوفیاں تو آن دا ریکارڈ ہیں جی، اور ان کے اثاثہ جات کا کوئی نہ سر ہونا نہ پیر ہونا، یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. شہباز شریف صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں، ایک سیکنڈ، شہباز شریف صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں وہ الزامات ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف الزامات ہیں. مطلب وہ کوئی بہت ذہین طور پہ چوری کے الزامات نہیں ہیں. وہ یہ الزامات ہیں کہ آپ کا ایک کیش بوائے ہے، تنخواہ اس کی 40,000 روپے ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ رہے ہیں، آپ اس کے اکاؤنٹ میں سے نکلوا رہے ہیں. آپ نے اپنے اثاثے ملک کے باہر بنا لیے ہیں، ٹیٹیوں کے ذریعے آپ ان کو یہاں ملاتے ہیں. اپنے اثاثوں میں دکھانے نہیں ہے تو آپ اپنے چائے والوں کے ناموں بلا لیتے ہیں. ان چائے والوں کو پکڑ کے جواب لے لیا تو بہت برا لگ رہا ہے سب کو. دیکھیں اچھا تو آپ مجھے اس کا جواب دیں، مجھے سمجھا دیں اس کا جواب کیا ہے. لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ. پھر اس کا مجھے جواب دیں کہ آپ نے کہا شہباز شریف اور آصف زرداری پیپلز پارٹی فیک اکاؤنٹس کیس. اچھا تو یہی دو ہیں جو کنوکٹ نہیں ہوئے اور ایسٹس بیونڈ مینز اقامہ اور ایک پوٹینشیل سیلری جو ہے اس کی بیسس پہ نواز شریف اور ان کو سو کالڈ ابیٹ کرنے کے بیسس پہ ٹرسٹ ڈیڈ کیلبری فنڈ پہ نواز شریف مریم نواز 7 دن میں 6 دفعہ کیس چلتا ہے، دن میں 2 دفعہ چلتا ہے، وہ کنوکٹڈ. دو جو آپ کہہ رہے ہیں کلیئر کٹ ہیں وہ کیلبری فنڈ پہ صرف نہیں کنوکٹ ہوئے. نہیں نواز شریف صاحب ایک سیلری نہ لینے پر صداقت اور امانت کے معیار پہ پورے نہیں اترے تھے، لیکن نواز شریف صاحب جو کنوکٹ ہوئے وہ تو ان کے تمام اثاثہ جات جو ہیں ان کے جواز کے بغیر ہونا کی بنیاد پہ کنوکٹ ہوئے. اب وہ ججمنٹ جو تھی وہ اگر اردو میں لکھ دی جاتی تو شاید بہتر ہوتی کیونکہ ہمیں سمجھ آ جاتا جج صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ان کے سامنے جواز رکھا گیا تھا وہ اگر ایک فیلئر آف انویسٹیگیشن نہیں ہوتی وہی صاحب آپ مجھے سمجھا دیں نا. آپ یہ جو کیلبری فنڈ کا کہہ رہے ہیں آپ ذرا مجھے سمجھا دیں. 2004 کو 6 کر دیں اگر آپ ہنسے کو، اور آپ کے مطابق اگر 2006 میں ہی لکھی گئی ہو اور 2006 میں وہ فونٹ ہی نہ ایگزسٹ کرتا ہو تو مطلب اس لیول کی بیوقوفیاں تو لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے نا. پھر میں ابھی ہم موٹی بات کر سکتے ہیں، وی کی ناٹ گو انٹو ڈیٹیل آف ایوری کیس، بٹ موٹی بات یہ تو ہے نا کہ فیک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ آپ کو زیادہ ٹھوس نہیں نظر آ رہا، جو جہاں کوئی کنوکشن چھوڑے ٹرائل ہی نہیں شروع ہوئے وہاں پہ. جی بالکل مجھے زیادہ ٹھوس کم ٹھوس نہیں، لیکن مجھے بہت سارے اس کے ایسے فیسٹس ہیں جو اوپن اینڈ شٹ لگتے ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے اندر کیوں ایسا ہو رہا ہے. بلکہ میری سمجھ سے باہر نہیں ہے میری. اچھا تو آپ بتائیں where does this leave accountability? Where after broadsheet where does it leave the NAB? اچھا آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی آپ نے کہا تھا نا کہ یہ براڈ شیٹ کہاں جا سکتا ہے. دیکھیں اگر عمران خان صاحب اپنی یہ اینٹی کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کو برا دکھانے سے نہ قطرائیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں اکثریت جو ایکٹرز کردار ہیں پچھلی دہائی میں بالخصوص اور پوری 2 دہائیوں میں بالعموم وہ ان الیکٹڈ لوگ رہے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا ہماری وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہوں یا انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہوں. اگر ان سب لوگوں کی برائی سامنے آنے سے ہماری یہ حکومت ہچکچائے نہیں تو یہ اس حکومت کے پاس سنہری موقع ہے کہ ان کی نااہلی بھی ظاہر کرے اور اس نااہلی کو ظاہر کرتے کرتے شریف فیملی کے اثاثہ جات کو بھی ظاہر کرے. اور یہ دونوں چیزیں ظاہر کرنا بہت آسان ہے، والیوم 10 کا حصہ ہیں اور اس آربیٹریشن ایکٹ کا ایوارڈ کا حصہ ہیں. ہم نے کیا بیوقوفیاں کی ہیں وہ بھی خان صاحب کو بتانی ہوگی، ان کا کوئی اس تعلق نہیں ہے. اور ہماری بیوقوفیوں کے نتیجے میں شریف خاندان کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں اور آج وہ کس طرح اپنے آپ کو شہید قرار دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے آیا ہو جائے گا اور لوگ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کیا واقعی میں اکاؤنٹیبلٹی تھی یا نہیں. آپ تھوڑا سا ساتھ چلیں. دیکھیں پھر مجھے یہ بتائیں، آپ نے جو بات کی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خان صاحب کر پائیں گے جب جسٹس عظمت سعید صاحب جیسے لوگوں کو وہ بنا رہے ہیں کنٹروورشل، جو اس سبجیکٹ میٹر میں کنٹروورشل ہیں، کنفلکٹڈ ہیں، بظاہر بالکل کلیئرلی کنفلکٹڈ نظر آتے ہیں. آپ کے خیال سے یہ سب کچھ ممکن ہوگا جہاں پریمس جو ہے، بنیاد جو ہے کمیشن کی وہ یہ ہے؟ نہیں میرے خیال سے نہیں ہوگا. میرے خیال سے خان صاحب جو چیز کر سکتے ہیں اور جو ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے وہ ہو ہی رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی ایک پوزیشن بھی معاملہ ہے تو عظمت سعید صاحب کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ نہیں بھائی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا زور ہے، آپ شہباز شریف صاحب کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، ساری پریس کانفرنسز ہفتے میں 2 کرتے ہیں، کنوکٹ بھی کریں انہیں. آپ آصف علی زرداری کے خلاف اس سے زیادہ کیا آپ کو ثبوت چاہیے ہوگی؟ وہ اس وقت آپ کے ویلر ڈیلر ہیں. لہٰذا یہ تو رہنے دینا کہ کر کیا سکتے ہیں خان صاحب، کر کیا رہے ہیں اور ہے بھی ان کے اوپر کتنی باتیں. If it was such a slam dunk for the government, why make it difficult and controversial? Why do it this way? Because
اٹ از دس گورنمنٹ سر. اس کو اگر آپ کوئی موقع دیں, پینلٹی کے باہر بال رکھیں, گول کیپر کو آپ چائے دیں اور کہیں کہ آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, تو یہ حکومت کوشش کر کے بال اپنے گول میں ہی لات مارے گی, اس گولی والے گول میں نہیں مارے گی. آپ تھوڑا سا دیکھیں, تھوڑا سا کریڈٹ ان کو دیں کہ اگر انہوں نے جسٹس عصمت سعید کی تعیناتی کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا. اتنے انسسٹ کر رہے ہیں, اتنا زیادہ انسسٹ کریں, اتنی کنٹروورسی بن گئی, لیکن نہیں ہونا انہی کو ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا اگر اتنا سلام ڈنک ہے یہ. I mean it tells me کہ it's not a slam dunk. In fact کہ کچھ عزائم یا ہیں کیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہی وہ بات ہے جو ذہنوں میں آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, سلام ڈنک اس لیے نہیں ہے, اس لیے نظر آتی ہوئی ہونی چاہیے, ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. نہیں وہی صاحب, سلام ڈنک ہوتی اگر عمران خان صاحب کی حکومت ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ دیکھی جا سکتی تھی, تو اس کے لیے سلام ڈنک ہوتی. کیونکہ ایسا نہیں ہے, اور کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اعلی کاروں سے سہارے کی ضرورت ہے, لہٰذا وہ سلام ڈنک نہیں ہے. کیونکہ جب یہ بات سامنے آئے گی کہ اس طرح کی اگریمنٹ کی کہ جو ایک فرسٹ ایئر لا اسٹوڈنٹ بھی منع کر دے کرنے سے, تو پھر بے عزتی ہوگی چند کوارٹرز کی. جب پتہ چلے گا کہ جو آپ کا سینٹرل پلیئر تھا وہ پہلے آپ کا امپلائی تھا, پھر بعد میں براڈ شیٹ کا امپلائی ہو گیا, تو بے عزتی ہوگی سرٹن پلیئرز کی. اور میپ کے ستون ہی جب آپ ہلا دیں گے, جب الیجڈلی گولڈن ایج آف میپ کے ستون آپ ہلا دیں گے, تو آج تو جاوید صاحب جو ہیں وہ تو ویسے ہی ایک الگ الگ تنازعات کے اوپر کھڑے ہیں. اچھا, اگر آج حکومت پاکستان جو ہے اس کے اگر ہم عزائم ٹریس کریں فرام 99 جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے, اور ہم ساری کڑی جوڑیں, تو اگر ایک منٹ پہ سائڈ پہ رکھ دیں کہ سیاستدان یا نواز شریف صاحب نے کیا نہیں کیا, آپ کو یہاں پہ کڑی جب جڑتی ہے تو جس طرح سے سلیکٹیولی یہ ہوا, جس طرح سے ایمفیسس نواز شریف صاحب پہ ہی تھا, تو ان ساری چیزوں سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی بو نہیں آتی آپ کو کیا؟ اگین دیکھیں, ہم تو ٹھوس بات نہیں کر سکتے, بٹ جو لگتا ہے ہم تو اس پہ بات کریں گے نا ٹی وی پہ. ہم تو عدالت میں تو نہیں کوئی مقدمہ سن رہے. دیکھیں جب آپ کو چوری کا حجم, دیکھیں دوسرے بھی لوگ نیمڈ ہیں, آربیٹریشن ایوارڈ میں بھی نیمڈ ہیں, شان گروپ ہے, ایک اور فیملی ہے نہیں کرنا چاہوں گا, اور لوگ ہیں, ایڈمرل منصور الحق ہے, ایڈمرل منصور الحق ہے. میں نہیں, مقصد میرا کہنے کا یہ کہ نام تو بہت سارے نیمڈ ہیں, لیکن جب آپ کی چوری کا حجم ہی اتنا بڑا ہو تو پھر مطلب آپ ہائی لائٹ تو ہوں گے نا. مطلب آپ کتنے پاکستانی جانتے ہیں, وہی سر ایک سیکنڈ آپ کتنے, ایک مجھے ایک آپ جواب دینا, آپ نے مجھ سے بہت سوال پوچھے. آپ کتنے پاکستانی جانتے ہیں جو کہ $5 ملین کی گھڑی پہنتے ہیں؟ کتنے پاکستانی جانتے ہیں جن کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ میں جس محل میں رہ رہا ہوں وہ کس کے نام ہے؟ آپ کتنے پاکستانی جانتے ہیں جن کو اپنی گاڑیوں کا نہیں پتا, اپنے جتنے گھر ہیں اس کا نہیں پتا؟ وہ کتنے, یہ کم ہی ہے نا یہ لوگ. ان میں سے ایک شریف خاندان ہے. اب یہ مان لے, اس کے بعد ان کے ساتھ جو کرنا تھا, جو ہونا تھا, اور جو ہوا. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے جب $1.5 ملین غلط کمپنی کو غلط اکاؤنٹ میں دے دیے تھے, تو اس کو ریکور کرنا جو ہے وہ آپ نے مقصود کیوں نہیں سمجھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں نہیں سمجھا؟ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ $1.5 ملین دینے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ وہ دے غلط کمپنی کو دے تھے, وہ اتنی بڑی ریڈ ہیرنگ نہیں ہے کہ آپ کو جا کے نواز شریف صاحب کی صفائیاں نہ پیش کرنی پڑے تاکہ اپنے کیس میں. نہیں بھائی صاحب, یہ بات تو یہ ریلیونٹ ہی نہیں تھا نا. یہ $1.5 ملین تو نواز شریف صاحب سے تعلق ہی نہیں تھا. یہ $1.5 ملین وہ پیسے تھے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے علاوہ کمائے تھے. کیونکہ یہ وہی صاحب تھے, وہی صاحب, کیونکہ یہ وہی مالک تھے اس کمپنی کے, وہی جیمز صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ سن 2000 میں نیگوشیٹ کیا تھا. یہ انہوں نے بتایا نہیں پاکستان کو کہ وہ جو کمپنی تھی وہ میں نے لیکویڈیٹ کر کے دوسرے کو بیچ دی, کیونکہ میں نے $29,000 جو ہیں وہ اپنے وکیل کے نہیں دیے. انہوں نے یہ پاکستان کو نہیں بتایا, اور پاکستان کے سامنے ایک اور براڈ شیٹ کا نام رکھ دیا. اب ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے واپس آ کے پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. پی ڈی ایم کی میٹنگ 4 فروری کو ہونے جا رہی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کا جو پلان ہے نو کانفیڈنس کے حوالے سے, جو وہ ڈسویڈ کرنا چاہتے ہیں پی ایم ایل نون اور JUIF کو ریزگنیشن سے اور پارلیمان کے باہر کے احتجاج سے, اس کی ہم بات کریں گے کہ کس حد تک پی 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 جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کے لائے عمل کو نہ صرف انفلوئنس کرنے میں, بلکہ لگتا ہے کہ کچھ ان کی کوشش یہ ہے کہ ٹوٹلی اپنے راستے اور پارلیمان کے اندر کی طرف لایا جائے پی ڈی ایم کو, اور جہاں پہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ پارلیمان میں بھی ہیں اور سندھ حکومت میں بھی ہیں, اور ان کا فورٹے جو ہے وہ کمپیئرڈ ٹو روڈوں کے
اور ریزگنیشن سے جو آپ پارلیمان کے باہر چلے جائیں گے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ زور ہوگا ان کا وہاں. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ پی ڈی ایم اب کیا رخ لے گی، خاص کر کے جب فورن فنڈنگ کو بھی اب ایک ٹول کی طرح لگتا ہے استعمال کیا جا رہا ہے. ساری پارٹیز کے حوالے سے سوالات اٹھ چکے ہیں، جے یو آئی ایف کے حوالے سے بھی، تو اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. اب ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے آگے کے لائے عمل کے حوالے سے، جو کہ 4 فروری کے اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں طے ہونے جا رہا ہے، جس میں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب دونوں شرکت کریں گے، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ نہج پہ اس وقت پی ڈی ایم کھڑی ہے، جہاں پیپلز کو بالکل ایک دوسری طرف لے جانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہیں وہ اسمبلیوں میں لائے جائیں اور یہ احتجاج اسمبلیوں تک محدود کیا جائے. لانگ مارچ کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس میں اصل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس طرح کہا کہ 10 جلسوں کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایک چائے میں پورا کر دیں گے وہ. تو یہ اب ان کا جو اسٹریٹجی ہے جو وہ سیل کرنے کی کوشش کریں گے پی ایم ایل نون کو خاص کر اور جے یو آئی ایف کو. تو وہاں پہ جعفری صاحب پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ ایک اصول پہ کھڑی ہے. اب آپ اس میں مانے نہ مانے، بٹ ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے ان کا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ان کا رول نہیں ہونا چاہیے براہ راست یا بالواسطہ سیاست میں. اب جب آپ نو کانفیڈنس طرح کی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہسٹری بہت کلیئر ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے، ان اے وے انویٹیشن ہے وہ تو، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں ایک رول پلے کرے. اور اس طرح کی سیاست نہ صرف ان کے اصولوں کو کی نفی کر سکتی ہے، بٹ دوسری طرف کیونکہ وہ پارلیمان میں ان کے بڑے لیڈرز ہیں بھی نہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اور خان صاحب کی پریمیئرشپ اور حکومت وہ جعلی ہے، اس سارے نیریٹو کو ظاہر ہے بہت بڑا دھچکا پڑ سکتا ہے. اور پریکٹیکلی اگر اس سے ہم ایک سٹیپ آگے بڑھیں جعفری صاحب، تو یہ بھی نہ بھولیں کہ اگر اس وقت ان ہاؤس چینج ہو بھی جاتی ہے تو جو بقول پی ایم ایل نون کے ملبہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی مس گورننس کا، میل گورننس کا، تو وہ اس نئی ان ہاؤس چینج کی لائی ہوئی حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات نہ صرف اصولوں پہ ہے بلکہ پریکٹیکل پالیٹکس کو بھی ابھی دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا جعفری صاحب کہ اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے خیال سے کہ نواز شریف اور مریم نواز چاہیں گے کہ ان ہاؤس چینج ہو اس وقت اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کولیشن گٹھ جوڑ کی حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ بنے اس پہ ملبہ آ جائے اور خان صاحب پھر ریزریکٹ ہو جائیں اور اگلے الیکشن میں کھڑے ہو جائیں مجھے کیوں نکالا کر کے. تو مجھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر میں I would love to be, but I would be startled to have been proven wrong کہ اگر نواز شریف صاحب goes for this no confidence other than in rhetoric and in form. وہ تو ضرور ہے کہ وہ کہہ دیں گے اچھا لے آئیں نمبرز آپ کر لیں، لیکن اس سے بہت اب ایک سیکنڈ جے یو آئی ایف کو بھی دیکھ لیں. اگر فضل الرحمان صاحب کی 9 سیٹیں جو ساری اسمبلی آئی تھنک ملا کے شاید ان کی 9 ہیں یا شاید تھوڑی زیادہ ہوں، تو اگر وہ بھی مان جاتے ہیں جو کہ خود وہ بھی پارلیمان میں نہیں ہے، وہ بھی مان جاتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمان ٹھیک ہے یہی چلے گی، تو ان کے بھی جو عزائم اور ان کی جو ایک پولیٹیکل ایگزسٹینشل تھریٹ وہ فیس کر رہے ہیں پختونخوا میں اور ٹرائبل ایریاز میں خان صاحب سے، وہ پھر خان صاحب کی جو ہے نا وہ گرفت اور زیادہ سولیڈیفائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ پرانی نوکری پہ وہی والی پرانی تنخواہ پہ وہی والی نوکری جب کریں گے تو وہ تنخواہ کی ویلیو بھی گر چکی ہوگی. تو پی ایم ایل نون اور جے یو آئی ایف مجھے نہیں نظر آتا جعفری صاحب کے ایٹ لیسٹ ان لیٹر اسپرٹ اینڈ پرنسپل تینوں طرح سے پیپلز پارٹی کی تجویز کو مان جائیں. آپ کا کیا خیال؟ میں متفق ہوں آپ کی بات سے بالکل، اور میرے خیال سے جس طرح اس بات کو پرپوز کیا گیا ہے اور جس طرح اس بات کو ریسیو کیا گیا ہے وہ بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس لہجے اور اس طریقے سے بھی بہت ساری چیزیں حیا ہو جاتی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 22 جنوری کو غالباً یہ پروپوزل دیا تھا، آپ کو دکھاتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری آئینی قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے. انشاءاللہ تعالی جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد
नालायक, नाजायज, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। बिलावल साहब के ये मुताबिक मुझे थोड़ा सा पूरा सिस्टम एक ढंढोरा है, इस पूरे सिस्टम में कठपुतलियां हैं, लेकिन जमहूरियत का हुस्न यह है कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप वोट गिनवाएं। वो वोट जब पिछली दफ़ा जिन गिनवाने की कोशिश की थी, तो इनके मेंबरान में से जो खड़े होकर कहा था कि हम सेनेट इलेक्शन के सेनेट चेयरमैन के खिलाफ हैं, उनमें से बिल्कुल खुफिया वोट देते हुए 12 गायब हो गए। तो ये वो हुस्न है तो जमहूरियत का। व्हाई वुड यू गो फॉर इट? यानी तो मुझे जवाब इसका दें जाफरी साहब कि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और आप बखूबी जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में और पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में यही होता रहा है, तो आप उस तरफ पीडीएम को क्यों ले जाना चाहेंगे? क्योंकि आपके पीडीएम में शामिल होने के लिए जो अज़ाइम थे, वो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके अलावा भी थे, और वो अचीव आपके लिए शायद या तो हो गए हैं या आप समझते हैं कि पीडीएम के थ्रू अचीवेबल है। अलावा ही थे पीपल्स पार्टी के ऑब्जेक्टिव, फिर हम ये समझे ना, आपने कहा अलावा भी पिछली थे। दफा के जो आप तो सेनेट वो इलेक्शन अलावा का ही हवाला थे। दे रहे हैं, उसमें आर्किटेक्ट उस सब कुछ के कौन थे? किसने सीएम बलूचिस्तान को टॉपल किया था? किसने सेनेट के नंबर्स क्यों किए थे? किसने सादिक संजरानी को सपोर्ट किया था ये कहते हुए कि नवाज शरीफ का बाप ज़ियाउल हक है? कौन थे वो? यही बिलावल साहब थे, जो मुझे याद है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब मुझे कोई ब्लैक एंड व्हाइट रील नहीं निकालनी पड़ी। अगर okay, so if we are right, and Nawaz Sharif and Maryam Nawaz and Fazlur Rahman साहब clearly इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये और बात है, रेटरिक में और लफ्जों में ऐसी बात कभी नहीं सामने आती, बट इन सब्सटेंस अगर मीटिंग के अंदर खुफिया तौर पे वो इसको रिजेक्ट कर देते। आप पहले ये देख लें कि मरियम नवाज ने किस तरह रिएक्ट किया जब ये उनको बयान बताया गया, क्योंकि उनका जो रिएक्शन था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू गेट अक्रॉस। तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो टीवी पे सुनी है। और अब जब तक पीडीएम का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए पीडीएम के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। तो जब वो ये तजवीज़ पीडीएम के सामने रखेंगे तो ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो पीडीएम की सारी जमातें डिसाइड करेंगी, वो आप सबके सामने आ जाएगा। मतलब वही साहब एक गार्डेड कमेंट, वो पूरे मामले को गिराना नहीं चाह रही थी बिफोर द इजलास, तो उन्होंने उसको इस तरह से रद्द नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से तो काफी आया है कि उनकी क्या पोजीशन है इस हवाले से। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थिंग। देखें, जब बिलावल भुट्टो जरदारी एंड लेट्स से आसिफ जरदारी एंड वेल बोथ ऑफ देम, लेट्स से पीपल्स पार्टी जब ये कहती है जाफरी साहब, तो इट्स आल्सो सेइंग समथिंग एल्स। प्रॉब्लम ये है कि वो नफी कर रहे हैं जो फंडामेंटली पीडीएम का मौकिफ था और जो मूवमेंट थी और है, उसकी वो नफी ही नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल उससे बरक्स जा रहे हैं। देखिए वही साहब, मेरे ख्याल से ये पीडीएम के अंदर जो होप है, वो या तो पीडीएम के अंदर 2-3 लोगों को है और आपको है, क्योंकि उसके अलावा पीडीएम जो है वो बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए तो अब एक नहीं, ये बात नहीं है, यादें माजी हो गई। लेकिन आप समझते हैं कि वो बड़ा कुछ करने वाले हैं और एकदम से फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मतलब चश्मे उतार देंगे और वो क्लार्क केंट से सुपरमैन बन जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें, पीडीएम हैज बीन अ सक्सेस, आई टेल यू व्हाई। पीडीएम से पीपल्स पार्टी का भी उल्लू सीधा हो गया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हो गया, वैसे भी हो गया, हुकूमत भी उनकी जो है ज्यादा मुस्तहकम हो गई, कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग शलग ऐसी बातें सब जीरो खत्म हो गई। बाकी जो मामलात हैं हम टीवी पे कह नहीं सकते, वो भी कुछ सुनते हैं कि उसी तरफ जा रहे हैं, पूरी तरह नहीं हुए अभी। बहरहाल पीपल्स पार्टी को फायदा हो गया। पीएमएल नून जिनको के सिस्टम के बाहर किया जा रहा था, वो बिल्कुल रिंग में आ गए। अब आप पीएमएल नून के लोगों को उस तरह नहीं उठा सकते। वैसे आप समझते नहीं है कि एक पोएटिक आयरनी है इस चीज में, कि मतलब एक बुनियादी तंज है इस चीज में कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के किरदार खत्म करने के लिए एक तंजीम बनाई, और उस तंजीम में जो मरकजी किरदार है वो अगर एस्टैब्लिशमेंट किरदार बन के सामने आए और वो आप ही का दोस्त हो, ये बड़ा जबरदस्त है। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सन 2021 में ज़ाहिरी जमहूरियत दुनिया भर में जहाँ भी है, वहाँ पे हम ही हैं जो इस तरह के। नहीं, देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है मजाक है, ये मजाक हुआ है हमारे साथ। आप देखें, पीएमएल नून और जेयूआईएफ तो वहीं खड़े हैं, वो तो बिल्कुल हाँ वही सब, लेकिन आप समझते नहीं है कि ये मजाक हमारे साथ इसलिए हो पाता है क्योंकि नहीं, लेकिन ये आपके एक सेकंड आपके ख्याल में ये हमारे साथ मजाक इसीलिए नहीं हो पाता, इसलिए कि
جو ہمیں جمہوری نظام دینے والے ہوتے ہیں ان کے 4 اپارٹمنٹ باہر ہوتے ہیں یا ایک محل باہر ہوتا ہے اور سارے بچے بہت امیر ہو جاتے ہیں. یہ مذاق ہمارے ساتھ ہونا ذرا آسان نہیں ہو جاتا جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. مذاق تو ہے. آپ کا یہ تاثر لینا غلط نہیں ہے, آپ کا یہ تاثر لینا غلط نہیں ہے. پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کیوں کیا ہے, یا یہ شروع سے ان کا یہ ایکچولی تھا کہ ہم بس کسی طرح سے اپنے مفاد حاصل کر لیں پی ڈی ایم کے تھرو. پیپلز پارٹی تو چلیں, پیپلز پارٹی تو آج کل عروج پہ ہے نا اپنے مفاد کی وجہ سے. سن 2020 کی شروعات کی بات کر لیتا ہوں, آج سے 1 سال پرانی یہ بات ہے, جب آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم آنی تھی تاکہ چیف صاحب کو 3 سال اور ملے, تو پی ایم ایل نون تو مارچ کرنے کی پریکٹس کر رہی تھی کہ کتنے جلدی مارچ کر کے ہم ووٹ دے سکتے ہیں. تو وہ ساری شہباز شریف صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اس وقت اس کو موقع دیا جا رہا تھا, اینڈ آئی تھنک وہ ایک غلطی تھی. نہیں, وہ موقع نہیں. آپ دیکھیں اگر آپ پرنسپلز کی سیاست کرتے ہیں تو وہ پھر سیزنز کے محتاج تو نہیں ہوتے نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنسپلز سو رہے تھے کیونکہ بھائی جو ہے وہ شاید جیتنے والا. سیاست کے پرنسپلز جو ہیں ان کو اسی یارڈ اسٹک اور اسی پیڈسٹل پہ کہیں نا. نہیں سر, یہ پرنسپلز ابھی تو نہیں ہے نا, ابھی پرنسپلز اور اپرچونٹی کا مجموعہ ہو گیا ہے, یعنی موقع پرستی اس وقت پرنسپلز میں ہے. تو پرنسپلز اپنائی جا رہی ہے. فضل الرحمان اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ ان کو نہیں دوش دے سکتے پیپلز پارٹی کی وجہ سے. وہ تو کھڑے ہیں کیونکہ ان کے لیے موقع ایسا ہے, آل اور نتھنگ ٹائپ موقع ہے. اور جس طرح آپ نے خود کہا, کیونکہ ان پرنسپلز پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان تینوں کو فائدہ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب جو کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو لوز کر رہے تھے, اب ان سے قربت پا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو کہ ریلیونٹ ہو گئی تھی پھر سے, وہ اب پھر سے ریلیونٹ ہو گئی ہیں. فضل الرحمان صاحب جو کہ آپ نے خود کہا مجموعی طور پہ 9 سیٹیں ان کی اگر ہیں تو وہ بھی تھوڑے سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں. تو ان سب کو تو فائدہ ہے نا آج کل پرنسپل کھیلنے میں, تو وہ کھیل رہے ہیں. مطلب لاسٹ ٹائم جب پرنسپلز کا وقت آیا تھا تو دیکھیں if you take it too far and get nothing out of it, then اس کے ڈیمینشنگ ریٹرنز بھی ہو سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ اگر اتنا عوام سے کہا ہے تو انہیں کچھ بتانا دکھانا پڑے گا. دیٹس the problem. اور پیپلز پارٹی ان کو نیچے کھینچ رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پارلیمان دیکھیں گے. پیپل دیکھیں مریم نواز شریف, وہ عوام کو انہوں نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا. بلاول, آصف زرداری, فریال تالپور سب پارلیمان میں ہیں. سمجھداری دیکھیں آپ, سمجھداری یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی پی ایم ایل نون اور فضل الرحمان, آپ لوگ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے براہ راست اور بالواسطہ کوئی تعلق نہ رکھے, اور پیپلز پارٹی جا کے ان کو اب یہ سمجھائے گی کہ ہم ایک ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں خان صاحب کو ہٹانے کا جہاں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو کہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب کیونکہ نمبرز ہی نہیں میں تو اور کیا نمبرز ہی نہیں ہے. Absolutely, you're right. یہ زبردست ہے. اور یہ اب اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم سب لوگوں کو لگا دیتے ہیں سمرز تک, پھر دیکھیں گے. اور یہ شور مچاتے اگر یہ کیسز بھی کراچی ٹرانسفر ہو جائیں سارے ہمارے, تو پھر دیکھیں گے اگلے الیکشن. وہی سب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ایک باتیں بھی کرنی ہے. پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو کراچی میں ہرا دیا ہے. فواد عالم نے اپنے 8ویں ٹیسٹ میچ میں 3ری سینچری کر لی ہے. 3ری ہائیسٹ پلینگ کرکٹرز کے اندر اس وقت فرسٹ کلاس ایوریج جس آدمی کی ہے, اس کے کریئر کے ہم نے 10 سال ضائع کیے. آخرکار جب اسے موقع ملا, اور صرف اس لیے ملا اس لیے اس نے شور نہیں مچایا, شکایت نہیں کی, ملک کہیں اور نہیں گیا, تو وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ جو پورا کریئر ضائع ہوا ہے, یہ ہم انتظامی طور پہ کہاں تھے جو ہوتا تھا, اور آج کہاں ہے جو نہیں ہو رہا. یہ امپروومنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. پاکستان ایک مشکل نیوزی لینڈ کے ٹور کے بعد, جس کے بعد صحیح طور پہ اس کے کوچ اور بولنگ کوچ مصباح الحق صاحب اور وقار یونس صاحب سے سوالات کیے گئے کہ جی آپ لوگ بڑے اچھے کرکٹر تھے, لیکن مطلب آپ کی کوچنگ ذرا دیکھیں کس طرح کی ہے. تو ان سوالات کے جواب کے اندر انہوں نے ایک ایڈجرنمنٹ لے لی کہ اس ٹور کے بعد دیکھتے ہیں. اور اس ٹور کے اندر شروعات تو پاکستان کی شاندار ہوئی ہے. ساؤتھ افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دی ہے. پہلی اننگز ساؤتھ افریقہ کی جب 220 کے قریب ہم نے ان کو فارغ کر دیا تھا, تو پہلے دن ہی پاکستان کی 4 وکٹیں گر چکی تھیں. بابر اعظم جو کہ ہمارے سٹار بیٹسمین ہیں وہ آؤٹ ہو چکے تھے. تو فواد عالم کریز پہ آئے تھے, اور کریز پہ جب آئے تو پھر وہ گئے نہیں. اظہر علی کے ساتھ انہوں نے ایک شاندار پارٹنرشپ کی. اظہر علی نے 50 کی, فواد عالم نے 100 کی, اور ایک اور بار 100 کی, اور مشکل کنڈیشنز میں 100 کی, جہاں بڑے اور بہتر بیٹسمین جو ہیں وہ فیل ہو رہے تھے, اور پرسیویئر کیا. مین آف دا میچ ہوئے ان کی اس اننگز. بات صرف اس ٹیسٹ میچ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ فواد عالم اسی طرح کے سکورز, اسی طرح کے پچز پہ, اور اس سے بہتر پچز پہ, اور اس سے مشکل پچز پہ 10 سال سے کر رہے تھے. ان کی ایوریج کئی قائد اعظم ٹرافیز میں 70 سے اوپر تھی.
دنیا بھر کی فرسٹ کلاس کمپٹیشنز کے اندر ڈفرینشیل ایوریج یعنی نمبر 1 پہ کس کی ایوریج ہے اور نمبر 2 پہ کس کی ایوریج ہے. نمبر 1 پہ فواد عالم ہوا کرتے تھے اور جو بھی دوسرے نمبر پہ بیٹسمین ہوا کرتے تھے ان میں اور نمبر 1 کے بیچ میں جو فرق ہوتا تھا وہ دنیا بھر کی فرسٹ کلاس کمپٹیشن میں سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا. یعنی فواد عالم صاحب نہ صرف نمبر 1 ہوا کرتے تھے بلکہ نمبر 2 سے سب سے زیادہ نمبرز کے ساتھ نمبر 1 ہوا کرتے تھے فرق سے, لیکن سلیکٹ نہیں ہوتے تھے. پوچھا جاتا تھا کیوں, تو جواب آتا تھا جی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے, ان کو کھیلنا صحیح سے آتا نہیں ہے, یہ فرسٹ کلاس میں تو چل جاتے ہیں, یہ اوپر آ کے فیل ہو جائیں گے. آج کل سب لوگ آج ان کی تعریف کر رہے ہیں, وہ سب لوگ آن دا ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی وہ کامیاب نہیں ہوں گے, نہیں جی ان کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے, نہیں جی ان کو لے جانا ایک ڈیزاسٹر ہوگا. ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے پریزنٹر ہیں جو آج ان کو تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں ان کے ناقدین کو شرم آنی چاہیے. خود 2017 میں ان کی کامنٹری آن دا ریکارڈ ہے جس میں وہ ان کی تنقید کر رہے تھے کہ ان کو آسٹریلیا لے جانا. یہ کمنٹیٹر کا قصور نہیں ہے, یہ سلیکٹرز کا قصور ہے, یہ بورڈ کا قصور ہے کہ آپ اگر جی تو میں سلیکٹرز کی طرف ہی آ رہا تھا صاحب, یہ افیکٹ نہیں دیتے تو ختم کریں. اور دوسرا یہ انضمام الحق کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے یا ان سے بہتر کوئی اور چل جائے گا. یہ مصباح کا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے سلیکٹر بورڈ سلیکشن بورڈز میں نعمان علی کہاں تھا, مجھے یہ بتا, نعمان علی کہاں تھا؟ میں بتاتا ہوں کدھر تھے. جب ان کو سلیکٹ ہونے کا موقع آیا تھا, جب ہم دبئی کے اندر کھیلا کرتے تھے, تو مکی آرتھر کے دور کے اندر انہوں نے سوچا کہ یہ بلال کو ہم کھلا لیں گے, جبکہ وہ ایک ان سے کہیں برا اسپنر تھا. اور یہ اس وقت جو ہے مطلب اپنا ٹیسٹ کریئر جس کا آغاز اب ہوا ہے وہ 3-4 سال پہلے کر لیا کرتے, لیکن ہم نے پارٹ ٹائم اسپنرز کو ترجیح دی, ہم نے پارٹ ٹائم اسپنرز کو موقع دے دیے, لیکن جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے ان لوگوں کو اوور لک کیا. آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سراہنا چاہیے, ایک کمپٹنٹ سیٹ اپ آئی ہے جس نے ہمیں ایک کمپٹنٹ انٹرنیشنل کیلنڈر دیا ہے, جس نے کرکٹ کو پاکستان ریٹرن کیا ہے, جس نے صحیح نیگوسیشنز کی ہیں, جس نے ایک کمپٹنٹ کرکٹنگ لیگیسی اپنے ساتھ لے کے آئی ہے, جس کے سب دونوں لوگ چیئرمین بھی اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی کوچز جو ہیں مصباح الحق اور وقار یونس, یہ تو پہلے بھی تھے جب آپ کو کمپٹنس نظر نہیں آتی تھی. نہیں میں ان کوچز کو کمپٹنٹ نہیں کہہ رہا, میں اس کرکٹنگ سیٹ اپ کو کمپٹنٹ کہہ رہا ہوں جس نے سلیکشن بورڈز کو ریویمپ کیا ہے, جس نے ڈومیسٹک کرکٹ کو ریویمپ کیا ہے, جس نے وسیم خان صاحب سلیکشن, ٹھیک ہے, ہی از اے پروفیشنل. نہیں ناٹ وسیم خان, محمد اکرم صاحب, انہوں نے جو سلیکشن بورڈ لائے ہیں اسی نے فواد عالم کو ڈسپائٹ اپوزیشن اس وقت سلیکٹ کیا ہے نا جی. دیکھیں ہمارا کرکٹ از آن اٹس وے ٹورڈز بیٹر ٹمارو. اس وقت اگر مصباح الحق جواب دہ ہیں تو وہ اسی لیے جواب دہ ہیں کیونکہ محمد حفیظ جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے, اور بہترین پاکستان کا بابر اعظم کے بعد سیکنڈ بہترین پلیئر ہے میرے خیال سے بیٹسمین, وہ اس نے اچھا ایک ٹویٹ کیا, اس نے کہا بیٹنگ بولنگ تو آپ دیکھتے ہی ہیں, ریزیلینس اور کیریکٹر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے, اور اگر آپ کیریکٹر دیکھتے ہوتے تو فواد عالم جو ہے وہ بہت پہلے ٹیم میں ہوتا. اور آپ کو بھی پتہ ہے پرسنلی, ایسے ہم شو پہ نہیں ریویل کرتے, لیکن کیونکہ میرے حوالے سے بات ہے اس لیے میں ریویل کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے فواد عالم کو ٹیم میں ہونا چاہیے, اور میں ان میں سے تھا جو کہتا تھا کہ he doesn't look too good, the way he bats, and I was wrong, and I admit I was wrong. and آج انہوں نے ریزیلینس سے اور اپنے گٹس سے اور اپنے کیریکٹر سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کو نہ ٹیم میں رکھنا ایک بہت بڑی زیادتی تھی, اور میرا بھی کہنا بالکل غلط تھا. نہیں, اور بھائی صاحب یہ کہہ دینا کہ اس کے بھائی صاحب ان کے رنز دیکھیں, گرٹ کے اندر وہ رنز بناتے تھے, ٹھیک ہے ایزی آن دی آئی, لیکن ہم تو چلے شائقین ہیں نا, ٹیکنیک نہیں پسند, اگر آپ کو نہیں پسند ان کا سٹائل مطلب یونس خان کو آپ دیکھیں, بنا کے دے رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے پھر؟ آپ کے پچھلے جنریشن کے گریٹسٹ بیٹسمین کو دیکھیں, مطلب دیکھیں یہ ہم لوگ تو ایمیچور شائقین ہیں, دل سے کرکٹ دیکھتے ہیں, لیکن جن لوگوں کا کام ہے ان چیزوں کو اسیس کرنا, وہ اسٹیٹسٹکس کو بھی رد کر دیں, وہ کنسسٹنٹ پرفارمنس کو بھی رد کر دیں, وہ ون آف دا ہائیسٹ اسکورنگ فرسٹ کلاس سینچری ریٹس کو بھی رد کر دیں, ہائیسٹ فرسٹ کلاس ایوریجز کو رد کر دیں, ہائیسٹ فرسٹ کلاس رنز کو رد کر دیں. بھائی کس معیار پہ رد کر رہے ہیں, کس معیار پہ رد کر رہے ہیں؟ اور وہ بندہ چپ ہے, اس نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, کوئی وائلڈ کارڈ نہیں پلے کیا, کوئی اس نے نیشنلٹی چینج کی کوشش نہیں کی. To be fair to me, فواد عالم کو اگر آپ پہلی دفعہ دیکھیں اور اس کے سٹیٹس نہ دیکھیں اور اس کو زیادہ اسٹڈی نہ کریں تو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ شاید ابھی جو ہے نا کرکٹ سیکھنے کو رہتی ہے. لیکن سچ بات ہے کہ although میں نے تو سرسری بات آپ سے ایک دفعہ کی تھی جو مجھے یاد آ گئی, جس کا میں آج جو ہے بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ غلط میرا خیال تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کامیاب شاید نہ ہو,
اور لیکن جو سلیکٹرز اس پہ غلط نکلے ان کو جو ہے نا جواب دہ بالکل ٹھہرانا چاہیے کہ کریئر دیکھیں بھائی صاحب یہ ہم عذر مذاق بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, ہم کرکٹ کے شائقین ہیں, لیکن اگر آپ انالیسس کی بات کریں نا, اگر یہاں پہ ہم اپنے کام کی بات کر رہے ہوتے, اگر ہم جرنلزم کی یا لاء کی بات کر رہے ہوتے اور آپ سے کوئی پوچھتا بھائی آپ کے سامنے 10 شواہد رکھے تھے, آپ کے سامنے 10 الگ انڈیکیٹرز تھے, آپ نے اس بات کو صحیح اس کا تجزیہ کیوں نہیں کر پائے, تو ہم جواب پہ ہوتے رد کرنے کی. اچھا بہرحال on a positive note, let's end on a positive note. فواد عالم is in the team. ایک pivotal innings انہوں نے کھیلی, ٹیل ان کے بعد فالو کی اور پھر اسپنرز finished it off. Pakistan has made, after a long time they were celebrating like we saw them celebrate today. And بڑا heartening تھا کہ ٹیم اسپرٹ اور سب کچھ ایک دم سے پھر سے اب نظر آنے لگا ہے. آپ کے خیال سے یہ دیرپا ایک تبدیلی ہے یا پھر آپ کے خیال سے یہ ون آف؟ بھائی صاحب میرے خیال سے کرکٹ انسٹیٹیوشنلی ایک بہت بہتر طرف جا رہا ہے. احسان مانی سے بہتر ہمیں چیئرمین نہیں مل سکتا تھا, یا مل سکتا تھا, وہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہے, لیکن وسیم خان سے بہتر ڈائریکٹر آف کرکٹ ہمیں نہیں مل سکتا تھا. یہ صرف عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے اس شعبے میں کہ وہ آئے پاکستان, میرا یقین ہے یہ, اور یہ صرف عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے کہ ان کو یہ اس وقت پاور ملی ہوئی ہے جو ہمارے کرکٹنگ سٹرکچر کے ساتھ کر رہے ہیں, اور کرکٹنگ سٹرکچر کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کو اگر چند سال مل گئے تو پاکستانی کرکٹ کو وہ ریپلینشمنٹ مل جائے گی جو پچھلے جنریشنز میں پاسبل ہی نہیں تھا. with due respect to Najam Sethi and people like him, کرکٹ کا الف بے نہیں آنا اور آپ کو سیریمونیلی کیونکہ اور کہیں جگہ فٹ نہیں کر سکتے تھے, آپ کو کرکٹ کے چیئرمین لگا دینا. جی مجھے ایک پرابلم ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسکول میں جو ہے نا کرکٹ امپروو نہیں ہوگی تو ہم جو غلط طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم کوئی آئیلینڈ نیشن نہیں ہے. اسکول کرکٹ صرف ضرورت نہیں ہے, اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈومیسٹک کرکٹ جو سیٹ اپ انہوں نے لائے ہیں, انڈر 19 میں آتے ہیں ٹیکنیک بن چکی ہوتی ہے, اگر آپ اسکول میں یہ سب ڈومیسٹک کرکٹ اور کرکٹ اکیڈمی کی چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. نہیں ان سب کچھ پہ کام ہو رہا ہے. مجھے بس ایک ایشو ہے کہ یہ مصباح الحق اور وقار یونس کا جو ڈوو ہے اس کو مزید چانسز نہیں ملنے چاہیے, جسٹ بیکاز اگر ہم ساؤتھ افریقہ کے خلاف انشاءاللہ کامیاب ہو بھی جائیں تو بھی ان لوگوں کو ہٹانا چاہیے, اور طریقے کے فارن ایکسپیرینس کے انٹرنیشنل کوچنگ سٹینڈرڈ کے کوچز آنے چاہیے. بیٹنگ اور بولنگ کوچ جو ہیں وہ ڈومیسٹک ہو سکتے ہیں. یونس خان اچھے لگ رہے ہیں ایز بیٹنگ کوچ, لیکن یہ مصباح صاحب ایک بہترین کیپٹن تھے اور ہمارے سابق بہترین کپتانوں کی طرح ہی انہوں نے 2017 میں ریٹائر ہونے کے بعد چپ ہو کے چلے نہیں گئے. اگر چلے جاتے تو وہ ایک عزت کے عروج پہ جاتے, لیکن ان کی کوچنگ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے, بہت ہارڈ ہیڈڈ ہے, اور ان کو مزید ایک اچھی سیریز کی وجہ سے میرے خیال سے مزید موقع اگر دیا جائے گا تو لمیٹڈ اوورز میں کم از کم پاکستان کے لیے جو ڈیزاسٹر کاز ہوا ہے وہ اریسٹ نہیں ہو پائے. آپ کے خیال سے بابر اعظم کی کیپٹنسی جو ہے, جو کہ آج کیپٹنسی ان ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے بہت پازیٹیو نوٹ پہ شروع ہوئی ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے انٹرنلز نہیں پتا, لیکن میرے خیال سے بابر سے زیادہ بہتر نیچرل کیپٹنز ہیں اسٹارٹنگ 11 میں, لیکن اب جب کہ آپ نے اس کو کیپٹن بنا دیا ہے اور اس نے کیپٹن بننا ہے تو اس سے آپ کیپٹنسی واپس لے نہیں سکتے. ہی از یور بیسٹ ٹیلنٹ آف دس جنریشن, لہٰذا اب ہو گیا سو ہو گیا. لیکن openers are continuing to be a problem. Openers are continuing to be a problem. جی بھائی صاحب یہ میرے خیال سے انڈیویجول کرکٹرز کے حوالے سے تو obviously you will leave it to the selectors, لیکن ایز اے ہول ہمارا کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں ہول ہارٹیڈلی خان صاحب کی ایکسپرٹیز تھی, اور میں ہول ہارٹیڈلی کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی ایکسپرٹیز رنگ لا رہی ہے, اور یہ میرے لیے کہنا ایک بڑی بات ہے, آپ جانتے ہیں. مصباح الحق کو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصباح الحق کے علاوہ ساری چیزوں کو کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ویورز. حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, ایجنڈا 360 ہمارا شو کا ٹویٹر ہینڈل ہے جس پہ ہم ہائی لائٹس بھی شیئر کریں گے. @JAFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. فواد عالم صاحب کا بھی ٹویٹر ہینڈل ہے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ سب ان کو مبارکباد دے سکیں. انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. وی اپریشیٹ کامنٹری, اس کا ہم جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کیپ واچنگ سما.